ہیلو ایوری ون، میرا نام اویس ہے۔ میں ایک بہت زیادہ کرٹیکل ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بیسکلی ایک چھوٹے سے سیشن کے ذریعے۔ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے بالکل میرے آفس کے نیچے، جہاں پہ مجھے ایٹ لیسٹ اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ جو میرا دوست ہے وہ ہمارے آفس آ رہا ہے بیکاز وہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے اور ہم ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس رن کرتے ہیں۔ تو دن دہاڑے جمعے والے دن 3:15 کے پاس وہ اپنی گاڑی سے پارک کر کے رائٹ آؤٹ سائڈ دا آفس اس نے اپنا بیگ نکالا، اس نے اپنی ویلیوبلز نکال کے ابھی وہ اندر ہی جانے لگا تھا کہ اتنی دیر میں 2 لڑکے بائک پہ آتے ہیں، جن کے ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ایک نے ماسک پہنا ہوا ہے، اور وہ مڑتے ہیں جیسے آپ CCTV ویڈیو میں دیکھیں گے، اور وہ دن دہاڑے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطر کے وہ آتے ہیں اور اس کو گن پوائنٹ کے اوپر اس کا بیگ، اس کے موبائلز، ایک سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے جو ہمارا بیسکلی ڈرائیور ہے، اس کے والیٹ پرس بھی لے جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی یہی 2 لڑکے جو اس کے مطابق بالکل کانپ نہیں رہے ہوتے، وہ بالکل کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور انفیکٹ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی ریزسٹنس کرنے پہ وہ اس کے اوپر گن چلاتے بھی ہیں۔ خدا کی جو ہے کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے اوپر جو گن اس نے لوڈ کی ہوئی تھی وہ چلی نہیں، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ لوڈ کیا، اس نے کہا اب تو بچ گیا، اب میں تجھے مار دوں گا۔ یعنی کہ یہ ایسا ہوتے ہوئے ہم نے سنا ہے کراچی میں، جہاں میں رہا بھی ہوں، میں نے 1-2 بار دیکھا بھی ہے کراچی میں، لیکن لاہور میں دن دہاڑے ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کو ہی لے کے میں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کی 2 دن، اور میں نے سوچا کہ یار یہ لاہور میں دن دہاڑے اس طرح کا کام پہلے تو ہم نہیں سنتے تھے، میں تو یہاں پہ 20-25 سال سے ہوں، تو مجھے کیسے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو ہمارا آفس ہے یہ بالکل پوش علاقے گلبرگ میں ہے، جہاں پہ کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں تھا۔ میری ریسرچ کے مطابق جو چیزیں میں نے بیسکلی فائنڈ آؤٹ کیں اور میں نے نکالی، اور آپ کی بیسکلی توجہ اس بارے میں دلانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نے ایک آرٹیکل مجھے ملتا ہے جو کہ ہے اسٹریٹ کرائمز کے اوپر، میں نے اپنے بیسکلی لیپ ٹاپ پہ نکالا ہے، ڈیلی ٹائمز کا 24 سپٹمبر 2022 کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 200% انکریز ان اسٹریٹ کرائمز ان لاہور۔ مائنڈ اٹ، میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں پشاور کی بات نہیں کر رہا، میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں لاہور کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 283% انکریز ان گینگ رابریز، جس کے اندر بیسکلی ایک منصوبہ سازی کے تحت لوگ آئے اور انہوں نے لوگوں کو لوٹا، بے شک آفیسز یہ کرتے۔ 4000 بائکس اٹھائی گئیں، 63 مرڈرز ہوئے، اور 5000 جو ہے تھیفٹ کے کیسز، جس میں چوری چکاری اور ڈکیتی وغیرہ انوالوڈ ہیں۔ ان 63 مرڈرز کے اندر 12 ایسے افراد تھے جن کو بیسکلی گولی مار کے قتل کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا اس رابری کے درمیان۔ پھر میں نے سوچا یار یہ تو 2022 کی بات ہے، اور اتنے بڑے شہر میں آئی گیس کہ اگر 63 مرڈرز ہو رہے ہیں تو یہ تو کسی بھی دنیا کے شہر میں ہوتے ہوں گے شاید، لیکن ان شہر میں جو یہ رابریز ہیں، جو مرڈرز ہو رہے ہیں، اس کا بڑھ جانا زیادہ الارمنگ ہے۔ تو 2023 میں اپریل کے مہینے میں ڈان ایک سٹوری نکالتا ہے، جس کے میں لنکس جو ہیں اس ویڈیو کے نیچے رکھوں گا، جو آپ پڑھیں گے تو آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ کیا اس ملک میں ایسا پاسبل ہے۔ تو 2003 کے اپریل میں، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے 3 مہینے ہیں، اس کے اندر رپورٹ یہ ہے کہ 89 مرڈرز آلریڈی ہو چکے ہیں، جس میں سے 3813 رابریز ہیں جو ساری گن پوائنٹ پہ ہوئی ہیں، اور 327 موٹر سائیکل جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ چھینی گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 3۔ اب آپ اگر دیکھیں گے تو کہاں 4000 جو ہیں وہ رابریز ہوتی ہیں
پورے 2022 میں، اور کہاں جو ہے وہ 3813 رابریز صرف 3 مہینے کے ٹائم میں، جس میں ابھی 2023 سٹارٹ ہوا ہے. سو یہ بیسکلی بڑی حیرت کی بات تھی. پھر میں نے نکالا فیبرری کا اسی طرح کا آرٹیکل ٹریبیون کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ میں آپ کو انٹرسیپٹس اس کے پڑھانا چاہوں گا، جس سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہم کس دنیا میں اس ٹائم رہ رہے ہیں. تو اس آرٹیکل کے مطابق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں، جس سے ہمیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ ہم بیسکلی کس جگہ کے اوپر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. تو اس آرٹیکل کے مطابق ہمارے پاس ضیاء صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں گروسری لینے گیا اور میں کچھ فروٹس اور ویجیٹیبلس خرید رہا تھا، اور میں اس کے بعد جو ہوں اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا. اتنی دیر میں ایک ینگ لڑکے نے مجھے موٹر سائیکل میں روکا اور اس نے میرے ہاتھ سے میرا فون چھینا گن پوائنٹ کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے فوراً رپورٹ کی پولیس میں، لیکن پولیس نے ابھی تک میری کوئی سنوائی نہیں کی ہے. اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام ہے نہید خالد، انہوں نے بیسکلی یہ بولا کہ میرا پرس 2 لڑکوں نے موٹر سائیکل میں براڈ ڈے لائٹ میں، یعنی کہ مطلب ہے کہ دن کے ٹائم انہوں نے چھینا، اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اب ہم دن میں بھی لاہور میں نکل سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایون آپ کے سیف سٹی کیمراز ہیں، ایون یہ بھی چور جو ہیں، یہ چکے جو ہیں اور یہ ڈاکو ہیں، یہ بھی اتار کے لے کے جا رہے ہیں. انفیکٹ اس طرح ہو چکا ہے کہ ہمارا جو ڈولفن اسکواڈ انکارپوریٹ کیا گیا تھا، جو سپوزڈلی کرائم فائٹنگ میں یوز ہونا تھا، وہ اب پولیٹیکل ریلیز کو روکنے میں مصروف ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے. فاسٹ فارورڈ ٹو دس، یہ تو ہم فیبرری کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم بیسکلی اپریل کی بات کر رہے ہیں. ٹریبیون کے ایک اور آرٹیکل نے جولائی 8 تاریخ کو 2023 میں ڈیٹا نکالا 7 منتھس کا. اب یاد رہے یہ 7 منتھس کا ڈیٹا ہے، ابھی یہ سال ختم نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ اس سال میں جو 2022 کے اندر جو موبائل سنیچنگ کے لاہور میں واقعات ہیں وہ 10,974 واقعات ہوئے، جس میں سے ظاہر ہے گن پوائنٹ پہ لیے گئے، کچھ ویسے چھینے گئے، یا آپ چلتے جا رہے ہیں تو بائکس پہ آ کے وہ آپ سے موبائل چھین کے بھاگ گئے. ابھی آدھا سال 23 کا گزرا ہے اور اس میں 16,435 موبائل سنیچنگ کے اور ادر سنیچنگ کے واقعات ہو چکے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ کس ریٹ کے اوپر ہمارا لاہور کا کرائم اوپر جا رہا ہے. ہم کیا روئیں کہ یار کراچی میں ایسا ہوتا ہے، پشاور میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئٹہ میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹے دور دراز علاقے میں. آپ کی مین سٹی میں جس کو آپ نے سیف سٹی کیمرہ سے اپیرنٹلی سیکیور کیا ہوا ہے، ادھر یہ حالات ہیں. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ سیف سٹی کیمرہ کے اوپر بیسکلی میں تھوڑی ریسرچ کروں، یہ سیف سٹی کر کیا رہا تھا، کیونکہ مجھے تو یاد ہے کافی پرانا 2016-15 کے آس پاس ہی شروع ہوا تھا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ سیف سٹی لگ جائے گا تو کرائم ریٹ جو ہے وہ تو بھائی بالکل ہی گر جائے گا اور دنیا کی سب سے سیفسٹ سٹی ہوگی. تو سیف سٹی کے بارے میں نے کچھ تخمینہ لگایا. اپیرنٹلی جو گورنمنٹ کے سورسز ہیں اس کے مطابق 12 بلین پاکستانی روپیز، ٹھیک ہے، جس میں سے یہ بیسکلی بنتا ہے 12 بلین یعنی 120 کروڑ جو ہے روپے، پاکستان روپے کے لگ کے یہ پروجیکٹ لگایا گیا ہے. اس پروجیکٹ میں جدید کیمراز لگائے گئے تھے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹریکنگ اور تھیفٹ کو روکنا تھا، جس میں سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ میں خود سے نہیں بات کر رہا، یہ ڈیٹا بیسکلی کلیم کیا گیا ہے ہمارے لیڈنگ اخباروں کے اندر.
ڈان کہتا ہے 8 سپٹمبر 2022 کے آرٹیکل میں کہ اس کی انوگریشن ہوئی ہے 2016 میں، اور یہ سسٹم جو ہے وہ آدھا سے زیادہ یہ فالٹی ہے، اور گورنمنٹ کے مطابق 35% کیمراز تو اس میں نان فنکشنل ہیں، یعنی آپ کے کیمراز تو چل ہی نہیں رہے ہیں، اور اس کو مانیٹر کرنے میں جتنی بھی گورنمنٹس اس کے بعد سے آئی ہیں 16 سے ابھی تک، وہ بے شک نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یا ہماری ہائیبریڈ رجیم ہو، وہ ساری گورنمنٹس اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا اس کام میں۔ اب فرسٹ آف آل میں نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے سیف سٹی کیمراز کچھ تو چل رہے ہوں گے، اتنے ہم نے ہزاروں کیمراز لگائے ہوئے ہیں ادھر لاہور میں، تو کچھ تو کیمراز چل رہے ہوں گے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے واقعے پہ، اور اس واقعے کو اب جان کے جب آپ کو ڈیٹیلز پتہ چلیں گی تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح لوگ دن دناتے پھرتے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ سو ہوتا یہ ہے کہ جب میرا دوست آیا 3:15 بجے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کو موبائل اس کا سنیچ کیا، لیپ ٹاپ سنیچ کیا، اس کا بیگ میں سب کچھ تھا، آئی پیڈ تھا۔ وہ ایک بیسکلی ٹیچر ہے، اور ٹیچنگ کلاس سے بلانگ کرتا ہے، اس نے بڑی محنت سے یہ چیزیں لی تھیں۔ جب یہ چیزیں سنیچ ہو گئیں تو امیجیٹلی ایک کامن انسان کا کیا ہو سکتا ہے جو ہے نا فرسٹ ایکشن، وہ 15 پہ کال کرے گا۔ جب 15 پہ کال ہوئی تو سب سے پہلے ایک بالکل ان پڑھ قسم کا پولیس والا آیا۔ اس نے کوئی اس کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں انیشلی دیکھ لوں کہ آس پاس ان کی کوئی چیز نہ گر گئی ہو، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ دیکھ لے کہ بھائی ان کے وہ لوگ کس طرف گئے تھے۔ اس نے کہا جی آپ رپورٹ لکھائیں، آ جائیں تھانے آ جائیں۔ اتنی دیر میں ڈولفن اسکواڈ بھی آ گیا۔ ڈولفن اسکواڈ نے اچھا جی چلو جان تو آپ کی بچ گئی نا، اب تو یہ شکر کریں۔ اینڈ آئی واز لائک سرپرائزڈ کہ یار یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر، اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا کہ وہ بندے پہ کیا گزری ہوگی یا کیا گزر رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں چلو آپ کی جان بچ گئی، خیر ہے، چیزیں تو آ جائیں گی، آ جائیں رپورٹ لکھواتے ہیں۔ فاسٹ فارورڈنگ ٹو دس، ہم بیسکلی پہنچے نصیر آباد تھانے، جو ہمارے بیسکلی علاقے میں لگتا ہے۔ جب ہم تھانے گئے تو سب سے پہلے پولیس والوں نے ہم سے کہا کہ جی آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ کروائیں، اور میں نے دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اور بندہ بھی ہم سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، تو اس بندے کا بھی موبائل سنیچ ہوا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آفس کے دروازے بیٹھا تھا، اور وہ ہمارے سے کچھ ہی بلاکس، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10 12 13 گھر دور آفس بنا ہوا ہے اس کا۔ وہ آفس میں سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، وہ اندر آئے ہیں اور انہوں نے اس سے بھی موبائل لیا ہے، اس سے بائک کی چابی مانگی، اس کے بعد چابی نہیں تھی تو اس نے کہا میں چابی میرے پاس ہے نہیں، اوپر پڑی ہوئی ہے، تو موبائل والیٹ اس کا بھی لے گئی۔ یعنی اس نے جو ڈسکرپشن دی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرے دوست کو بھی لوٹا تھا ہمارے آفس کے باہر سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے رپورٹ لکھنے میں وہی لتھارجی، اچھا جی دیکھتے ہیں فلاں ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوراً انویسٹیگیشن ٹیم آتی، جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا وہ کرتا یہ کہ وہ فوراً ریکارڈ نکالتا کہ بھائی یہاں ہم نے سیف سٹی کے کیمراز لگائے ہوئے، تو ہم دیکھیں گے لڑکے گئے کدھر ہیں۔ الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایپل کے اندر اس کا فون آئی فون تھا، تو آپ کو پتہ تو ہے اس کے اندر ٹریکنگ ہو جاتی ہے، تو آپ بتا دیں کہ وہ ابھی کدھر پہنچے ہیں، کدھر ٹریک ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ سر وہ پروفیشنل لوگوں نے فون بند کیا، جب فون کھلے گا تب جا کے ٹریک ہوگا، ایسے تھوڑی کہ ایپل جو ہے وہ بند فون کو ٹریک کر رہا ہو۔ تو نہیں جی چلیں آپ ہم سے آپ نمبر لے لیں، جب آپ کو ملے تو آپ بتا دیں۔ مطلب یہ اب شہریوں کا کام ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ کام۔ خیر ہم نے آئی ایم آئی لکھوایا، اس بندے نے بھی بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے بھی آئی ایم آئی لکھوایا، سب کچھ کیا۔ انٹرسٹنگلی کہتے ہیں کہ جی اب آپ ایسا کریں، اب آپ جو ہیں ہم نے رپورٹ آپ کی لکھ لی ہے، ہمیں ایک نمبر ہوتا ہے ان کا سی ایم ایس نمبر، وہ نہیں دے رہے تھے، کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد جنریٹ ہوگا، تو آپ نا 3 گھنٹے بعد آئیں۔ کیوں 3 گھنٹے بعد آئیں؟ اس لیے آئیں کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی ہے، اور ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ 3 4 گھنٹے لگیں گے، ایف آئی آر ٹائپ کرنی ہوتی ہے، تو یہ میں نے کہا یار 3 4 گھنٹے، جی اب آپ کا کام تو نہیں کر سکتے، اتنی فائلیں ہمارے پاس پڑی ہوئی۔ آئی واز لائک واو مین،
یہ تو انٹرسٹنگ، یہ تو جب تک موبائل شوبائل اس کا لیپ ٹاپ سب کچھ کھل جائے گا مارکیٹ میں جا کے، اور ایگزیکٹلی دے نو کہ کون لوگ ہیں، کہاں یہ وارداتی ہیں، کہاں یہ موبائل کھلتے ہیں، کہاں سے اسمگل ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن کریں گے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میرا دوست کسی کو کال کرتا ہے، کسی ہائی پوسٹ والے کو اس سے بات کراتا ہے، تو فوری طور پہ اس کے کہنے پہ جی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو یہ نمبر ہے، کل آپ ایف آئی آر کی کاپی ہم سے لے لیں۔ اب اس پروسیس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کو روز طلب کیا جائے گا، اس کو کہیں گے یہ بندے ہیں، یہ بندے ہیں، یہ بندے ہیں، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، ایک بندے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، وہ پہچان نہیں پائے گا۔ تھوڑے دن بعد ہوگا یہ کہ وہ کسی کو پہچان بھی لے، تو روز اس کی پیشیاں کرا وہ بندہ اپنے سارے کام چھوڑ دے، اور وہ جو ہے نا ان کی انویسٹیگیشن میں لگ جائے، تو لوگ تنگ آ کے یہ کام کریں گے کہ وہ چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے دفعہ کرو یار، یہ چیز ہے، کل چلو زندگی ہے، آگے لے لیں گے۔ اب اس بیہیویئر کے ساتھ کون بندہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جائے گا اس کو کمپلین کروانے؟ مطلب اٹ از ایبسلوٹلی ابسرڈ ٹو سی اینڈ ہیئر کہ بندہ کوئی کہے کہ یار آپ دھکے کھاؤ کیونکہ آپ کی چیز گھوم گئی تھی، اور اینڈ پہ ہوگا کیا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل بہت ہی بڑی انویسٹیگیشن ہو گئی، پکڑے بھی گئے، اور اس کے بعد وہ جا کے جو ہے نا ان کی بیل ہو جائے گی، اور آپ پھر عدالتوں کے دھکے کھاؤ گے، آپ تھانوں کے دھکے کھاؤ گے، یعنی صرف جو کمپلیننٹ ہے، جو وکٹم ہے، وہ دھکے کھائے گا، اور جو بیسکلی پرپیچویٹرز ہیں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو ایڈریس کون کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بیسکلی لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں، جیو فینسنگ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کی بھی جیو فینسنگ کر سکتے ہیں، سو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ مگر شاید ہم لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، ہم صرف اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس ملک میں لوگوں کا جینا رہنا عذاب کر دیں، اور لاہور میں جو بڑی سیف سٹی مانی جاتی ہے اس میں بھی اب یہ کارروائیاں شروع ہو جائیں۔ سو آئی ہوپ تھنگس گیٹ بیٹر۔ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ان اتھارٹیز کے پاس پہنچے جو اس وقت کمپلیٹلی سو رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔